بلا شبہ میری زندگی کا مشکل ترین کام وہ دوڑ کے انسان تنہائی میں کوئی جگہ ڈھونڈ کے منہ چھپا کے روتا ہے. یہ سنی سنائی پہ چلنے والا طبقہ ہے. رینٹنگ کا نام کریٹیکل تھنکنگ رکھا ہوا ہے. اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں کہ جو ایکسٹریم لیول پہ جا کے انہوں نے کہ وہ پورنوگرافی کو بھی انہوں نے ریلیجس پورنوگرافی میں تبدیل کر دیا. فلاسفی پروٹیکشن گینگ میں کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ناروے میں بیٹھا ہے. تو مسلمان ہونا بذات خود آپ کو کوئی ایڈڈ دفاعی میکنزم نہیں دیتا جب تک آپ اکثریت وہ ہیں جو انسیسٹ والے جہاں سے گزر چکے ہیں. اچھا, حیران کن بات. مطلب ان کے موبائل فونز میں جب ان کے فورینزکس ہوئے تو ایسے کیسز بھی ہیں کہ ان کی سگی ماؤں سگی بہنوں کے بھی بیچ میں تصویریں نکلی ہیں, اور وہ تصویریں ایسی نہیں ہیں کہ وہ بیٹھی تھی تصویر بنا لیا, کسی کے غسل کرتے ہوئے, کسی کی کپڑے تبدیل, مطلب اس طرح سے. وہ کہ عبداللہ شاہ اگر زندہ پکڑا جاتا, جس لیول کا وہ بلاسفیمر تھا, اس نے بہت کچھ ریویل کرنا تھا. اگر آپ اہل بیت کی ساری ہسٹری کو دیکھتے ہیں, انہوں نے ہر زمانے کے حساب سے سلوشن آپ کو پرووائڈ کیا ہے. اگر بچہ والدین کی محبت کا الٹرنیٹیو کہیں باہر ڈھونڈ رہا ہے تو یہ بچے کا فیلئر نہیں ہے, یہ والدین کا فیلئر ہے. جیسے ایک آدمی تھا, اس نے عدالت میں یہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی وہ نہیں پتا جو میں نے کیا ہے. پورن ایڈکشن سے واپس آنا بہت مشکل چیز ہے, جبکہ پاکستان کا سنا ہے کہ نمبر بھی نمبر 2 آتا ہے ورلڈ وائڈ. اس کو دیکھ اگر آپ کی جتنی بھی ہجان خیزی ہے وہ ادھر آپ ایک حرام کا ریلیشن شپ بنا لیں یا پورنوگرافک چلے جائیں. اب اس کے بعد عبداللہ شاہ والی کہانی جو ہے وہ 4 دن تو یہ بلاسفی پروٹیکشن گینگ نے بہت چلائی, اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. ان کی طبیعت ہے کہ ایک کے بعد دوسری چیز کو چھیڑتے ہیں. لیکن ہمارے ڈرامے میں صرف ایک ہی جانرا کیوں رہ گیا کہ اس کی بیوی کا تعلق اس کے ساتھ, اس کا اس کے ساتھ ہے. جب والدین اور بچے کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے تو اس خلا کو باہر سے آ کے کسی نے فل کرنا ہے. وہ کوئی ڈرگ ڈیلر آ کے فل کر سکتا ہے, وہ کوئی بلاسفیمر آ کے فل کر سکتا ہے, وہ کوئی مجرم آ کے فل کر سکتا ہے. جو جس کا سب سے کم ٹائم ہے نا بلاسفیمی کنٹینٹ اور بھیجنے کا, وہ 6 مہینے ہے. جو زیادہ والے ہیں وہ سالوں پہ. اس کے آگے پھر جب بات جاتی ہے کہ اپنے جسم کے فلاں حصے پہ فلاں مقدس ہستی کا نام لکھو اور اس کی تصویر بنا کے بھیجو. تو جس ملک میں مردانہ طاقت کے لیے پوری انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے نا, اس ملک میں جو آپ کو بتائیں کہ پھر کوئی بابا جس کا دیوار پہ اشتہار لگا ہوتا ہے اس کی دوائی کام نہیں کرے گی. بات یہی ہے کہ وہ پورنوگرافی کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کی شرم, حیا اور عقیدے کا قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں تیسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی وتھ تیسر. ناظرین, آج کا جو موضوع ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے, اور کتنے دن ہو گئے ہیں, میں یہی سوچتا رہا کہ یہ موضوع ایک مسلمان کیسے شروع کر سکتا ہے. یہ موضوع اتنا حساس ہے, میں اس کو کیسے شروع کروں, کہاں سے شروع کروں, کہاں جا کر اس کا اختتام کروں. یہ موضوع ہے کیا؟ یعنی پاکستان ایک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اس میں پورنوگرافک بلاسفیمی کا موضوع. تو میرے لیے تو انتہائی مشکل ترین یہ گھڑی ہوگی, یہ جتنی پوڈ کاسٹ ہوگی. کیا یہ بات ہماری عقل میں سما سکتی ہے کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا کسی نبی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت, کسی صحابی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ یہ گستاخی جو پورنوگرافی سے شروع ہوتی ہے, پھر اخلاقی زوال ہے, پھر اس کے بعد وہ گستاخ بن جاتا ہے. یہ سب چیزیں کیسے آپس میں جڑی ہیں, اس کے پیچھے کیا سنسٹر پلان ہے, کیا خفیہ ایجنڈا ہے, کون اس کے پیچھے ہاتھ ہے, بیرونی ہاتھ کون سے ہیں, ان ساری باتوں کو آج اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے اور اس میں ان ڈیپتھ میں جا کے اس کا کریٹیکل انالیسس کرنے کے لیے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے سامنے ایک ایسی مہمان شخصیت ہیں میری پوڈ کاسٹ میں آج کہ الحمدللہ جن کا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میری مراد ہے جناب کیسر احمد راجہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. تھینک یو سر, آپ نے اتنی عزت بخشی. کیسر احمد راجہ صاحب کا تعارف میں جو کہیں کرواتا ہوں, اکثر جگہوں پہ میں نوجوانوں کو کہتا بھی ہوں اپنے یونیورسٹی لیکچرز کے بعد کہ ان کو سنا کریں, تو میں ان کا تعارف جو کراتا ہوں وہ تعارف صرف یہ ہے, ون لائنر تعارف ہے کہ 25 کروڑ عوام میں دین اسلام سے پھیرنے کے لیے جو سیکولر, لبرل اور الحاد پہ کام کرنے والا جو لیفٹ ونگ ہے, وہ ایک اتنی بڑی ان کا ایک ریکٹ ہے, اور اس کے خلاف اللہ پاک نے صرف آپ کو چنا ہے. خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب یہ ہوتا میرے ہے. اپنے دل کی آواز ہے کہ میں سمجھتا ہوں 25 کروڑ عوام میں سے, بلکہ میں اس کے ساتھ یہ بات بھی کہتا ہوں اردو دان طبقے میں 2 احباب ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کا, بر صغیر کا, بنگلہ دیش کا اور یورپ میں بیٹھے ہوئے سارے جو بھی اردو دان طبقہ ہے, اس سارے کو اگر سننا ہے الحاد کے خلاف اور دہریت کے خلاف, تو دہریت کے خلاف یاسر ندیم واجدی صاحب اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں. تو کروڑوں اور اربوں لوگوں میں اللہ پاک نے آپ دونوں حضرات کو چن کے اور کافی شافی آپ سے کام لے رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس طرح مزید ترقیات نصیب فرمائے. ٹو کوٹ پطرس بخاری, خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے. بندہ مزدور ہیں, بارڈر پہ کھڑے اپنا کام کر رہے ہیں,
اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے, آپ اتنے محبت بھرے الفاظ آپ نے دلی خوشی ہوتی ہے آپ دونوں حضرات کا کام دیکھ کر. تو چلتے ہیں ہم اپنے پوڈ کاسٹ کی طرف. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو, عوام کو اس کا کوئی برڈ آئی ویو دیں. آبویسلی یہ ناممکن ترین سی بات ہے. یہ ٹاپک آج کا ایسا ہے, میں مسلمان معاشرہ نہیں, میں کسی اگر کافر کو جا کے بتاؤں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان بچہ وہ کیوں بلاسفیمی تک چلا گیا اور کیسی بلاسفیمی کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے شاید کیسر صاحب کہ وہ بھی نہیں یقین کرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے ہماری ایسوسیشن کیسی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس اتنے مشکل ترین اور حساس ترین ٹاپک کا کوئی ایسا برڈ آئی ویو دیں کہ ہماری عوام وہ اس کو الارمنگ سچویشن کا اندازہ ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ موضوع کتنا حساس ہو چکا ہے. دیکھیے, گناہ کی فطرت میں ایسا ہے کہ یہ آپ کو آگے سے آگے لے کے جاتا ہے. جو ویسٹ کے اگر آپ پروگریشن ہے یا کلچرل ریگریشن کہیں, اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو 60s آن ورڈز جو سیکشول ریولوشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ شادی کے بغیر بھی کسی تعلق میں رہ سکتے ہیں, یہ اس سے پہلے ہوتا تھا لیکن بڑے امیر لوگوں نے مسٹرس وغیرہ رکھی ہوئی ہے, وہ ان کی افورڈ, یعنی کہ یہ ایک طرح کی اسٹیٹس سمبل تھا کہ کسی آدمی نے ایک مسٹرس بھی رکھی ہوئی ہے. رائٹ. عام آدمی تو افورڈ ہی نہیں کرتا تھا. تو پھر اس کے بعد جب یہ عام ہوا سیکولر ریولوشن, اس کے ساتھ پوری انڈسٹری کھڑی ہوتی ہے, اس کے ساتھ پورا ایک میڈیا ڈیولپ ہوتا ہے. بعد میں پھر انٹرنیٹ وغیرہ جب آتا ہے تو وہ ایک پورنوگرافک انڈسٹری ہے, وہاں پہ وہ شفٹ ہوتی ہے. تو وہ چلتے 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 جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سٹارٹ ہوا تھا, وہ جو محرم رشتے ہیں وہ بات وہاں تک آ گئی, انسیسٹ کی پوری انڈسٹری کھڑی ہوگی وہاں پہ. تو یہ نیچر ہے گناہ کی کہ وہ آپ کو گھسیٹ کے بڑے دور لے جاتا ہے. پاکستان میں بھی صورتحال کو اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. یہاں پہ بھی ایک پورا ایک پیراڈائم کریٹ کیا گیا, ہمارا میڈیا اس کے اندر شامل ہے, حلال حرام کی یہ تمیز ختم کی گئی, یونیورسٹیز اس کے اندر محفوظ پناہ گاہیں دے دی گئیں کہ آپ میڈیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک جنسی ہیجان خیزی کے آپ شکار تو ہو گئے ہیں, لیکن گلی محلے میں ابھی آپ اتنی اسٹرینتھ ماشاءاللہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. تو پھر یونیورسٹیز ایک طرح کی سیف ڈیٹنگ سائٹس بہت سی بن گئیں. تو یہ وہی گناہ کا سفر ہے جس پہ آپ آگے سے آگے جا رہے ہیں, لیکن اس کی نیچر ایسی ہے کہ اس میں انسان کی تشفی نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ دین پریویس. تو وہ پھر وہ پورنوگرافی, اب پورنوگرافی میں بھی آپ کتنا عرصہ آپ اس کو اس میں نئی کیا جدت آ سکتی ہے, نئی ایکسائٹمنٹ کیا آ سکتی ہے. اس کی ساری چیزیں ایسی کہ اس کے اندر ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. دیٹس وائی آپ کو آگے آگے لے کے جاتا ہے کہ آپ کی ایکسائٹمنٹ برقرار رہے. تو پھر اس کی اگلا کہ ہم ایسی انچارٹڈ ٹیریٹری میں جاتے ہیں, ایسے جہاں میں جاتے ہیں جس کو کبھی کسی نے ایکسپلور نہیں کیا. دیٹس ویئر ریلیجن کمز ان. تو یہ پورا سفر جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اچانک کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی. یہ جنسی ہیجان خیزی جس میں ہمارا میڈیا, ہمارا یہ سارا شامل ہے, اس میں بلڈنگ بلاکس انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں. اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں کہ جو ایکسٹریم لیول پہ جا کے انہوں نے کہ وہ پورنوگرافی کو بھی انہوں نے ریلیجس پورنوگرافی میں تبدیل کر دیا. تو یہ پورا ایک سفر ہے. یہ اس کے کچھ بتائیں گے کہ وہ کیسے کس طرح کی, یہ تو نہیں ہم بات کر سکتے کہ وہ کیا کیا گستاخی ہیں, لیکن اس کا کچھ تو ایک کرکس سا بتائیے گا کہ یہ پورنوگرافی سے اس طرف جو گیا تو وہ کیا کمٹ کیا کرتا ہے, کیسی کس قسم کی اس کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں. دیکھیے, میں نے جرنلسٹک کیپیسٹی میں بھی کام کرتا ہوں, ریسرچ کی دنیا کا آدمی ہوں, بہت سے انفارمیشن پیکیجز میں نے تیار کیے. اس موضوع پہ بھی میں نے 2 ڈاکیومنٹریز بنائی جی. لیکن بلا شبہ میری زندگی کا مشکل ترین کام وہ 2 تھی کہ انسان تنہائی میں کوئی جگہ ڈھونڈ کے منہ چھپا کے روتا ہے. ڈاکیومنٹری کے درمیان, یعنی کہ آپ ریکارڈنگ کر کے اٹھ کے آپ چلے جا رہے ہیں. ریکارڈنگ کرنے سے پہلے آپ نے جب ٹیم سے آپ بتا رہے ہیں کہ میں یہ اسکرپٹ لکھنا ہے, وہ اسکرپٹ لکھنے سے پہلے آپ کتنی دفعہ مشکل سے گزرے, پھر جب آپ نے وہ اسکرپٹ لکھوایا اٹس پینفل جرنی. رائٹ. بہت پینفل جرنی ہے. اب اس کے اندر انہوں نے کیا کیا, ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں تو آپ نے ڈاکیومنٹس ایگزامن کرنے ہیں, آپ نے فورینزک رپورٹس پڑھنی ہیں, اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا. فورینزک رپورٹ میں تو وہ تو ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے, جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تو آ جائے گا. اٹس ویری ویری پینفل ٹو سی کہ جو وہاں پہ وہ کرتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ ایسی انچارٹڈ ٹیریٹری, اور یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان میں سے
اکثریت وہ ہیں جو انسیسٹ والے جہاں سے گزر چکے ہیں. اچھا، جی جی. حیران کن بات ہے. مطلب ان کے موبائل فونز میں جب ان کے فورینزکس ہوئے تو ایسے کیسز بھی ہیں کہ ان کی سگی ماؤں سگی بہنوں کے بھی بیچ میں تصویریں نکلی ہیں, اور وہ تصویریں ایسی نہیں ہیں کہ وہ بیٹھی تھی تصویر بنا لیا, کسی کے غسل کرتے ہوئے, کسی کے کپڑے تبدیل, مطلب اس طرح سے وہ. تو یہ جب یہاں تک انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو اس سے اگلا جو ہے پھر وہ ریلیجن ہے. تو پھر وہ اس کے, اب میں اس کی تفصیل تو میں شیئر نہیں کر سکتا کہ انہوں نے پھر کس طرح سے. ہاں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آنکھ کا حیا ایک ہے نا, کہ سرٹن ایریاز جن کو آپ وائلیٹ نہیں کرتے ہیں. انہوں نے اس آنکھ کے حیا کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ایسی مقدس ہستی نہیں ہے انبیاء میں, اہل بیت میں, امہات المومنین میں, اصحاب میں, کہ جہاں پہ ان لوگوں نے جسارت نہ کی ہو. تو اس لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایون ایکسپلین, کہ میں بات کرتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو کون سی ایگزامپل دوں, لیکن میں کوئی ایسی ایگزامپل بھی نہیں ہے جو اس لائق ہو کہ میں شیئر کر سکوں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی صرف ریسرچ کے لیے دیکھنا چاہتا ہے تو پاکستان میں جو عدالت میں جو ایویڈنس دیا جاتا ہے وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے, اس کو کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے. 2 کیسز میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہے, کس طرح کی جسارتیں کی گئی ہیں. دس از بیسکلی واٹ وی آر ڈیلنگ وتھ. اور اب تو کیسز جو ہیں وہ تعداد جو ہے وہ خاصی تعداد میں پکڑے گئے ہیں یہ لوگ, تو بس کیسز چل رہے ہیں, سزائے موت وغیرہ بھی ہو رہی ہے. سنا ہے کہ 730 پلس سمتھنگ راؤنڈ 700 پلس سمتھنگ راؤنڈ دیٹ یہ کیسز ہیں. تو آبویسلی یہ سارے تو نہیں قانون کے شکنجے میں آئے. تو آپ کے خیال سے ایک رف آئیڈیا کہ یہ تاکہ اس زہریلی لہر کا ہمارے ناظرین کو احساس ہو سکے, تو آپ کے خیال سے کتنے ابھی بھی وہ کیسز ایسے ہیں کہ جو اس میں یہ لوگ انوالو ہیں؟ دیکھیے یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. ایک ہے کتنے اکاؤنٹس ہیں, وہ تو پی ٹی اے وغیرہ نے بتائے ہوئے ہیں, کہیں کوئی 4 لاکھ کا فگر ہے, کہیں کتنے کا ہے. دوسرے وہ لوگ کتنے ہیں. جی لوگ, تو جو لوگوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ایک آدمی ہے اس نے 10 20 ان سم کیسز 20 سے زیادہ اس نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور رن کر رہا ہے. تو تعداد ابھی ایون یہ بھی جو لوگ ہیں یہ 7-7.5 تک تو یہ تعداد گئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 700 FIRs ہیں. یہ چیز بھی کہ مطلب وہ جو نیٹ ورک ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ سارا پاکستانی یہی کام کر رہا ہے, بلکہ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی کی اگر آپ فورینزک کرتے ہیں تو اس کے جہاں پہ اس نے کانٹینٹ بھیجا ہوا ہے یا جہاں سے اس نے ریسیو کیا ہوا ہے اور وہ اسٹیبلشڈ پیٹرن ہے, جب آپ اس آدمی جو دوسرا موبائل فون ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس موبائل فون سے اس کا ایویڈنس مل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر کو ایکیوزڈ کی صورت میں وہ آتے ہیں. تو ایسے بھی FIRs ہیں جہاں پہ کئی ایک FIR میں کئی لوگ مینشنڈ ہیں. تو مجموعی طور پہ تعداد کتنی ہے یہ تو ایسرٹین کرنا مشکل ہے, لیکن یہ بات ہے کہ جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ تعداد زیادہ ہے, جو اصل میں جو لوگ ہیں وہ تعداد کم ہے. اس میں جو کیسے سب سے جو ناممکن ہے جس چیز کو سمجھنا, کیونکہ میں نے اپنے چینل پہ اور واٹس ایپ چینل پہ اور اس طرح کی دیگر چیزوں پہ وہاں سینکڑوں لوگ ہیں الحمدللہ, تو میں نے اس کی کچھ کیمپین چلائی. تو مجھے جو سب سے زیادہ سوال آیا وہ میں آپ سے پوچھنے لگا. مسلمان گھر میں پیدا ہوا XYZ کوئی بھی ہے, وہ ٹھیک ہے اگر دیندار نہیں ہے, نماز روزہ حج زکات نہیں کر رہا, لیکن گھٹی میں تو پڑا ہے کہ مقدس شخصیات کا کیا مقام ہے, ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد انہی میں سے کوئی شخص, جیسے آپ نے کہا کہ وہ بلڈنگ بلاکس بنائے گئے 60 سے, اور ایک ہمیں پاکستان میں 90s جی چلے 90s سے, تو وہ پاکستان میں 90s میں بلائے گئے کہ یعنی یہ لوگوں کے لیے عام چیز ہو جائے. بلکہ میں اس کو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, شیخ عمران حسین صاحب کی 2 باتیں مجھے بڑی پسند ہے. ایک ان کی کوٹیشن یہ ہے کہ سیکس از ایز فری ایز سن شائن. چلے پاکستان میں ابھی ویسا نہیں آیا, وہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہے. اتنی سہولت نعوذ باللہ ہو گئی کہ وہ پام ٹاپ میں آپ کے یہ ساری پورنوگرافی چیزیں, اب تو یہ بہت ہی آسان چیز ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ساری دنیا کی تہذیبوں میں یہ واحد اب وقت آیا ہے کہ یو کین میری اے مین اینڈ یو کین گیٹ اے میریج سرٹیفکیٹ. یہ ساری چیزیں سم اپ کر لیں, ٹھیک ہو گیا, آپ کی پام ٹاپ پہ آ گئی پون. لیکن یہ چیز مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پون ہے اور یہ پورنوگرافک بلاسفیمی ہے. اس طرف کا جو سفر ہے, آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں یہی اس کے نفسیاتی, سماجی, سازشی تینوں پہلوؤں پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن عقل نہیں مانتی کہ یعنی کہ کتنا بھی وہ جٹکا سٹائل میں پوچھوں نا, کتنا بھی وہ گناہ گار ہو جائے
جن ہستیوں کے نام وہ لیتے ہوئے ہل جاتا تھا اس پہ وہ 3 سال سے بلاسفیمی کر رہا ہے، اس پہ وہ 2 سال سے بلاسفیمی کر رہا ہے. کہ چونکہ ہم مسلمان عام طور پہ ایسا نہیں کرتے اس لیے ہمارے لیے یہ حیرت کی بات ہے. لیکن کیا یہ واقعی ہی امپاسبل ہے کہ کوئی انسان کرے؟ نہیں، امپاسبل نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو مرضی کرے، تو دس از واٹ اٹ لکس لائک. کہ مسلمان ہونا گارنٹی نہیں کہ آپ اچھے کام، مسلمان پہ تو زیادہ ذمہ داری ہے. مسلمان ہونے کے بعد تو اصل ذمہ داری سٹارٹ ہوتی ہے. مسلمان ہونا پریویلیج نہیں ہے. جب تک آپ اس ذمہ داری کو پوری نہ کریں جو آپ کو دی گئی ہے، اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے بعد آپ پریویلیج اٹین کریں گے. تو اگر مسلمان ایک چور ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، دہشت گرد ہو سکتا ہے، ریپسٹ ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہہ رہا ہے نا کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے. تو اس کی ایک رینڈیشن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے تو پھر وہ جو مرضی کرے، اس پہ تو حدیث ہے. تو مسلمان ہونا بذات خود آپ کو کوئی ایڈڈ دفاعی میکنزم نہیں دیتا جب تک آپ اسلام کو خود پہ ایک پیراڈائم کے طور پہ آپ اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے ہیں. اور مودودی صاحب نے ایک بڑی کمال کی بات کہی تھی کہ بر صغیر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا. یہ وربیٹم نہیں ہے، مفہوم ہے ان کی بات کا، کہ بر صغیر کے لوگ کہتے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں اسلام نے لوگوں کو قبول کر لیا ہے. کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو خود کو مسلمان شان کہہ لیا کرو. وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ آف اے مسلم ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں نفسیاتی اعتبار سے تو حیا کا جو میکنزم ہے نا، ایک بڑی اسٹرانگ چیز ہے. جب آپ اس کو گرا دیتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسے دجل کے جہاں میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں، میں جب اس سارے معاملے پہ تحقیق کر رہا تھا تو میں نے کچھ ملزمان ایسے دیکھے ہیں کہ جو اندر سے ختم ہوئے تھے. لائک مطلب کہ ان کے اندر یہ جو احساس اب پریپیل کر رہا تھا نا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اٹ واز اوور ویلمنگ. کچھ کی میں نے فیملی سے بات کی. وائی؟ بیکاز جب آپ اس دجل کے جہاں میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر چیز اتنی اٹریکٹیو نظر آ رہی ہوتی ہے. دجل یہی ہوتا ہے نا اصل جی میں. بالکل. اتنی اٹریکٹیو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی مینٹلی آپ اویئر نہیں ہیں اس سے، یا نہیں. مطلب اس کا ہے کہ یو ڈونٹ کیئر اینی مور. کرتے تو آپ کانشیسلی ہے نا، کوئی زبردستی تو نہیں کرا رہا آپ سے. کسی نے آپ کو نشے کی حالت میں نہیں ہے، کوئی حسن بن صبا والا معاملہ تو نہیں ہو رہا. تو اس لیے مسلمان ہونا بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اسلام آپ کو تقاضا کرتا ہے کہ حیا ہونا چاہیے. جب وہ ختم ہو گیا ہے تو چیزیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نے سینکڑوں برس میں یہ پریکٹس اس طرح کی. چلے اب تو ڈیجیٹل دور ہے، ہم سینکڑوں برس سے ڈیجیٹل دور تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی گستاخیاں بدتمیزیاں تو کتابوں کی صورت میں آگے پیچھے لوگ کرتے ہی رہے. اس لیول کی ہم نے نہیں دیکھی، اس لیے ہمارے لیے ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے. لیکن حدیث کلیئر ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. ہاؤ فار کین یو گو. ایک اور بات سمجھنے کے لیے، یعنی کہ ابھی بھی مجھے ایک چیز پنچ کر رہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ چوری کرے، زنا کرے، لیکن ہم جانتے ہیں جیسے وقت شرانی کا واقعہ ہے کہ شراب پیتے ہوئے کسی نے چاہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ نکلوا دوں، تو وہ شراب میں بھی اتنا ہوش مند تھا. جی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ابھی بھی مجھے تھوڑی کلیئر کر دیں کہ میرا ذہن ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ اس کو جانتا ہے چوری، زنا یا ڈاکہ کوئی بھی ہے، لیکن میرے پاس ایک سہارا ہے. جی. شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ چور کو بھی پتہ ہے، اور یہ ایویڈنس ہے اختر شرانی کے واقعے میں شرابی یعنی کہ ڈرنکرڈ کو بھی پتہ تھا. جی. تو اب پھر کیوں وہ اگر یہ چیزیں ٹھیک ہے انسیسٹ پہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے مان لیا کیونکہ پورنوگرافی کی وجہ سے وہ واٹس نیکسٹ پہ جا رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسا بیریئر مسلمان میں بلٹ ان ہے، یہ کیوں ٹوٹتا ہے یا کب ٹوٹتا ہے؟ اس کا کوئی نفسیاتی پہلو ہے تو اس پہ بات کر دیجئے. جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو سنفل لائف ہے اس کی ایک نیچر ہے کہ یہ انسان کو ہمیشہ اس جہاں میں لے کے جاتی ہے جہاں پہ ایکسائٹمنٹ آپ کی بڑھے، قائم رہے. تو وہ کسی زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان ہے، اور مسلمان کے لیے تو اسلام اس کے لیے سب کچھ ہے. جی بالکل. تو کوئی مسلمان اگر مثال کے طور پہ چوری کر رہا ہے تو اس کو تو ریلیجس ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ بھائی آپ یہ نہ کریں. وہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے نا. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے قول منسوب ہے کہ اگر تم اللہ کے خلاف گناہ کرو، یہ مفہوم ہے ان کی بات کا، اللہ کے خلاف گناہ کرو تو اللہ کا بندے پہ کم سے کم حق یہ ہے
کہ انسان اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو اس گناہ میں استعمال نہ کرے. تو ہمارے پاس تو ہے ہی اللہ کی نعمتیں, وچ مینس کہ ایز اے مسلم گناہ ڈزنٹ اپلائی, از امپاسبل, کہ وہ ایلیٹ لیول ہے آف تھاٹ. بٹ دین پیپل ڈو آل سورٹ آف سنفل تھنگس. تو یہ اس کی ایکسٹریم لیول ہے, ایکسٹریم لیول ہے اس کا, جو ریالٹی میں ایگزیکیوٹ ہو گئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے ذہن میں ایسی سوچیں آ جاتی ہیں کہ ہم کوئلہ بننا پسند کریں, اگر یہ مفہوم ہے. تو سوچ کا جہاں تک تعلق ہے, تھاٹ کرائمز تو نہیں ہے. اب یہ ہوا ہے کہ مجموعی طور پہ جنسی ہیجان خیزی, اور پھر جس انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ نکل کے آ ہی جاتا ہے. گن چلانا سب سیکھ سکتے ہیں, لیکن جس انسان کے اندر کوئی اچھائی پائی جاتی ہے, خاندانی پن پایا جاتا ہے, تو وہ اس گن کے استعمال سے اپنا دفاع, خاندان کا دفاع, کسی اور کا دفاع کر سکتا ہے. اور جس انسان میں یہ کریکٹرسٹکس نہیں پائے جاتے ہیں, وہ کسی کو لوٹ سکتا ہے, وہ کسی کو قتل کر سکتا ہے. تو اسکل دونوں کا, یعنی کہ وہ اس حد تک تو ہم سب میں ہیں. تو اصل بات اس گناہ کے سفر کا ہے کہ وہ کرتے 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 اس جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ ایون انسیسٹ تک کی چیزیں وہ بھی ان کو ایکسائٹ نہیں کر رہی. ناؤ دے وانٹ ٹو گو بیونڈ دیٹ انٹو این انچارٹڈ ٹیریٹری. دس از واٹ اٹ از. چلیں, اس کے ساتھ پھر اس کے فریم ورک کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں اور بڑی ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں میرے. وہ ایک پورن دیکھتا رہا, اس کے بعد بلاسفیمی کا ایک نیٹ ورک ہے. تو وہ پورن دیکھتے دیکھتے یہاں کیسے آتا ہے؟ خود آتا ہے, کوئی اس کو لیڈ ملتی ہے, کوئی پیج ملتا ہے. یعنی کہ یہ جو پورنوگرافی کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے اپنی جگہ پہ پاکستان کے معاشرے میں, تو ان کو یونائٹ کیسے ایک پلیٹ فارم پہ کیا گیا؟ سوشل میڈیا کا استعمال بے دریغ طریقے سے, جس میں فیس بک پہ گروپس ہیں, واٹس ایپ پہ گروپس ہیں, مختلف طرح کے لوگوں نے گروپس بنائے, اور پھر اس میں یہ ہوا کہ ان گروپس کے اندر پہلے ہلکے پھلکے طریقے سے بس لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے, اس کے بعد ٹاسک وغیرہ دے دینے ہیں. اینڈ دیر از اے مچ ڈیپر سائیکالوجی ایز ویل, کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی کو ریلیجن کے نام پہ, کسی کو کس چیز کے نام پہ, اور وہاں سے پھر یہ جو جنسی ہیجان خیزی ہے وہ پھر ایک ون تھنگ لیڈس ٹو اندر اینڈ دین ٹو اندر دین ٹو اندر. تو وہ پورے کے پورے اسٹرکچرز ہیں اس کے اندر, پورے ٹاسکس ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ تم پروو کرو کہ تم یہ کر سکتے ہو, کیسے پروو کرو. اب یہ میں جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ اس لیول میں ہلکی بلاسفمی آتی ہے, لیکن یہ بذات خود کتنی شدید ہے آپ اندازہ کریں کہ اس کے اوپر والی کیسے ہوتی ہوگی. کہ وہ ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ تم قرآن کے اوپر پاؤں رکھ کے فوٹو بنا کے ہمیں بھیج دو. یہ ہلکی ہے, یہ سب سے لیسٹ آپ نے بتایا, جو لوور لیول وہ جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے میں بتا نہیں سکتا, یہ سب سے لیسٹ ہے. یہ تو بڑی ہلکی پھلکی چیز ہے نا. اس کے آگے پھر جب بات جاتی ہے کہ اپنے جسم کے فلاں حصے پہ فلاں مقدس ہستی کا نام لکھو اور اس کی تصویر بنا کے بھیجو, تو پھر یہی لوگ جو ان ٹاسک کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں انہیں کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اب نئے ریکروٹ جو تم نے بھرتی کرنے ہیں ان سے تم نے یہ ٹاسک کرانے ہیں. وہ پورا اسٹرکچر ہے ایک. رائٹ. ایسا نہیں ہے کہ بس لوگ بس کوئی رینڈملی کسی نے کچھ کہہ دیا تو کر دیا. رینڈم نہیں ہے, اسٹرکچرڈ ہے. تو یہی ایف آئی اے بھی اور پاکستان کے باقی ادارے بھی اس چیز کے وہ لگے ہوئے ہیں کہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے, کون لے کے آتا ہے, کون ان اسکیمز کو ڈیوائز کرتا ہے, کون ٹاسکس کو طے کرتا ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم عام سویلینز کو تو ساری بات نہیں بتاتے, لیکن فرام مائی انڈرسٹینڈنگ کہ دیر از اے سگنیفیکنٹ پروگریشن ان دیٹ. یہ بتائیے گا کہ جب یہ مثال کے طور پہ جیسے موچی تھا, بھینسا تھا, یہ انڈیویجولز نے کریٹ کیے گروپ, چلے وہ اس میں چلے تعداد آ گئی لوگوں کی یا نوجوانوں کی آ گئی. تو اب یہ جو پورنوگرافک بلاسفیمی ہے, اس میں کیا یہ جو گٹھ جوڑ ہے چند نوجوانوں کا جن کا ذہن اس طرف چلا گیا اور انہوں نے ہی ٹاسک دینا شروع کر دیا, یا اس کے پیچھے کوئی یہود ہنود کا کوئی ریکٹ ہے, یا اس کی کوئی آبیاری ہے, اس کی چھتری کے نیچے مقامی مل گئے ہیں؟ یہ پورا کیا سسٹم ہے, اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کیجیے. یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا, یہ کوئی آئیڈیا آپ کا, یعنی کہ ابھی تک یہ یا کیا ہو میں بھی یہ ہوا ہو سکتا ہے. دیکھیں, بھینسا وغیرہ سے ایک لنک اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے پری کرسر تھے, انہوں نے کیا, یہ اس کو اور آگے لے گئے. تو کسی نے تو سوچ کے اندر یہ بیج ڈالا ہوا تھا کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی بیج ڈالنے والے تو بنتے ہیں کسی حد تک. تو اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوکے, لیکن اگر یہ کہیں کہ وہی گروپ ہے جو اس کے پیچھے ہے, ہو بھی سکتا ہے.
نہیں بھی ہو سکتا کوئی اس کے یہ اب تحقیق طلب معاملہ ہے، اور وہ پھر جو ڈیزگنیٹڈ ادارے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یہ ڈومین بھی ہے، اسکوپ بھی ہے، اسکل بھی ہے. اٹس سم تھنگ دیٹ وی وڈ رادر لیو ود دیم. وہ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جتنا ہی منظم ہے نا، تو اس کے لیے آبویسلی جسٹ لائک اے کمپنی، جیسے کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے، وہ جب تک چیزوں کو رن نہ کرے تو اس طرح کی جو وہ سیمیٹری اور ایک مستقل پن جو آتا یہ ہے. بات درست ہے. میں نے آگے عرض کیا کہ اسٹرکچر تو اس کے اندر ہے، ٹاسکس دیے جاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اسٹرکچر کو تو ڈینائی نہیں کرتے. اس کے لیے تو پیچھے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو پیچھے اس سسٹم کو مینیج کرنے والا کوئی آدمی ہے، اور جتنے بڑے لیول پہ ہو رہا ہے آدمی یا پورا ایک سسٹم یا ایک پورا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جس طرح سے جتنا ٹائم اس کو دیا جاتا ہے اس چیز کو مینجمنٹ کے اعتبار سے، اس کی کہیں سے فنڈنگ بھی آتی ہوگی، اس کے نیچے کس لیول کے لوگ ہیں جہاں تک جن کو پیمنٹ کی جاتی ہے، وی ڈونٹ نو دیٹ. بٹ واٹ وی ڈو نو از کہ اسٹرکچر کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا وہ عبداللہ شاہ والا جو کیس ہے. جی بالکل. اب اس کے جو فون سے ڈیٹا ملا ہے کہ جو لوگ اس کو اغوا کرنا چاہتے تھے، ان میں طیب نام کا بھی آدمی تھا. اب وہ کہتا تھا کہ میں شیطان کی طرف سے وحی آتی ہے مجھ پہ. میسنجر کہتا تھا. اب وہ جو شیطان کی طرف سے وحی آتی تھی، مینس کہ کوئی نہ کوئی اس کو انفارمیشن بھیج رہا تھا، اس کے فون پہ بھیج رہا تھا. اب جو اس کو انفارمیشن بھیج رہا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ٹائم دے رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا بھیجنا ہے، کیسے بھیجنا ہے، اس میں کیا لکھا ہونا چاہیے. تو وہ کسی ویلے آدمی کا کام تو نہیں ہے. تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. اب اس کے بعد عبداللہ شاہ والی کہانی جو ہے وہ 4 دن تو یہ بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ نے بہت چلائی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. ان کی طبیعت ہے کہ ایک کے بعد دوسری چیز کو چھیڑتے ہیں. لیکن یہ انٹرسٹنگ کویسچن بہرحال رہتا ہے کہ جن لوگوں کو بیچ میں مینشن کیا گیا FIR وغیرہ میں یا ایٹ لیسٹ چلان وغیرہ میں، تو کوئی اس کا فالو اپ نہیں ہوا. ویسے ہوا میں تیر چلایا تھا کہ شاید کوئی اس سے وہ اسکورنگ کر سکیں وہ پروٹیکشن. نہیں، میں پولیس وغیرہ کی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کو اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے فون سے ہمیں ایسا ڈیٹا ملا ہے کہ جو کورسپونڈ کرتا ہے اس ٹائم کو جس ٹائم پہ یہ اغوا ہوا ہے، کہ اس کے اپنے گروپ کے لوگ کہہ رہے ہیں باقی بلاسفیمرز کہ اس کو ہم نے اغوا کرنا ہے، اس کو ہم نے ٹھکانے لگانا ہے، مزہ چھکانا، جو بھی الفاظ تھے ان کے. تو بھائی وہ گھوم پھر کے ایک آدمی کو تو آپ نے پن ڈاؤن کر لیا کہ فلاں آدمی ہے جو کہہ رہا ہے. اب اگر اس آدمی سے ہی فردر انویسٹیگیشن بہت ممکن ہے ہو بھی رہی ہو، بڑا سینسٹیو میٹر ہے، میں اس پہ ایک سویلین کی حیثیت سے تو میں نہیں کہہ سکتا میں. لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کو وہاں پہ بظاہر چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ ایک لائن ہو سکتی تھی، آگے جا سکتی تھی. اور ایک چیز ہے جو میں ثابت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یہ عبداللہ شاہ اگر زندہ پکڑا جاتا، جس لیول کا وہ بلاسفیمر تھا، اس نے بہت کچھ ریویل کرنا تھا. اچھا یہ ہے پھر اصل چیز. اگین میں اس کو لیگلی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن جس لیول کا وہ بلاسفیمر تھا، سو دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ جیسے ایک کارٹیل مافیا آپریٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارا ویک لنک ہے، اس کو آپ بیچ میں سے ریموو کر دیں، تو وہ لوگ بھی ہمیں ان کا ڈیٹا بھی اس کے فون سے مل جاتا ہے، اس کے فون نہیں، ان لوگوں کے فون سے مل جاتا ہے جو پلان کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اغوا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں کسی آدمی پہ الزام لگانا ووڈنٹ میک اینی، FI پہ الزام لگانا ووڈنٹ میک اینی سینس. اگر انہوں نے یہی کام کرنا تھا 700 پکڑیں، 700 کو مار دیتے، ایک کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہ اتنا بڑا سرغنہ ہے، اس لیول کا بلاسفیمر ہے کہ اٹ فیلز لائک، اٹ لکس لائک پرائما فیسی جو کہتے ہیں نا، بادی و نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ اس گروپ نے اس کو ریموو کرنا بہتر سمجھا بجائے اس کے کہ یہ زندہ پکڑا جائے. اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی مینیجریل سیٹ اپ ہے پیچھے، کوئی پورا کارٹل ہے، مافیا ہے جو کام کر رہا ہے. یہ کوئی 2-4 دیوانے ایسے نہیں ہیں جو پاگل ہو گئے تھے. ممکن ہے عام لوگ ان کے نرغے میں آ گئے ہوں، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ان کو لانے والا جو پورا نیٹ ورک ہے تو ویری اسٹرانگ. اس پہ جو ایک پاسبلٹی بنتی ہے، نظر آ رہی ہے کہ اٹس اے ویل تھوٹ آؤٹ مافیا. شکیسا صاحب، آپ نے جو یہ کہا کہ عبداللہ شاہ کا کیس کا ریفرنس دیا اور اس میں طیب نامی بلاسفیمر کا بھی بتایا، تو طیب جو ہے وہ تو ایک یونیورسٹی میں BS کر رہا تھا. تو عبداللہ شاہ کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ وہ بھی کیا اسی طرح اسٹوڈنٹ تھا تاکہ ہمارے یہ والدین کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی احساس ہو کہ اس وقت اس کے سب سے زیادہ جو شکار ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے عبداللہ شاہ کی ذاتی زندگی، اس نے کیا پڑھا، یہ وہ وغیرہ، وہ چیزوں کے بارے میں تو میں زیادہ رائے نہیں رکھتا. میں اس کو بلاسفمی کے حوالے سے میری جو ریسرچ کا وہ حصہ بنا. والدین کو میں کہوں گا یہ کہ دیکھیں اپنے بچے کو اپنی نظر میں رکھیں. اپنے نظر میں رکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ جو اس کے دوست ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. پرائیویسی بالکل ہونی چاہیے, کوئی اس میں شک نہیں ہے, لیکن رسپیکٹ کریں اپنے بچوں کی دوستی کی اس طرح سے کہ ان کو گھر میں بلائیں, ان کو کھانا کھلائیں. آپ کا بچہ ان کے ساتھ باہر جاتا ہے آگے پیچھے, لیکن یو ہیو ٹو نو کہ آپ کا بچہ کس گروپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. بہت خوب. نظر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کا موبائل فون اٹھا کے آپ چیک کرنا شروع کر دیں یا کر دیں. وہ بھی ٹیکنالوجی دنیا میں اویلیبل ہے آج کل, آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے نا. تو گھر کے اندر ماحول یا ایسا رکھیں, جب والدین اور بچے کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے تو اس خلا کو باہر سے آ کے کسی نے فل کرنا ہے. وہ کوئی ڈرگ ڈیلر آ کے فل کر سکتا ہے, وہ کوئی بلاسفیمر آ کے فل کر سکتا ہے, وہ کوئی مجرم آ کے فل کر سکتا ہے, وہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے. وہ اچھا آدمی بھی ہو سکتا ہے, میں ضروری نہیں کہ سارے برے آدمی ہوں. وہ خلا ہوئی کیوں؟ اگر آپ اپنے بچوں کو, اب ہماری جہاں پہ اب ذمہ داری ہم نے امپلائڈ کی ہوئی تھی نا, لیکن اب اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں 3 چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ اپنے بچوں کو اویئر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت, ان کے اہل بیت, اور تیسری میرے ذہن سے جو ہے وہ نکل گئی, اس میں معافی چاہتا ہوں. اگر ہم ایک پروجیکٹ کے طور پہ ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کے بچے آپ کے جوان ہو رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں, اور آپ کو ان کو بتائیں کہ سیرت کیوں ضروری ہے. اٹ سولوز یور پرابلمس. ٹرو. یہ کوئی تھیوری نہیں ہے, آپ اس کو ہیومن اسٹڈی کے طور پہ پڑھیں کہ انسانی تاریخ میں ایک بار ایسا ہوا ہے کہ لٹے پٹے لوگوں نے ایک شخصیت پہ ایمان لائے, 13 سال مار کھانے کے بعد 10 سال کے اندر اندر انہوں نے ایک سویلائزیشن کھڑی کر دی. ماشاء اللہ. اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ. وہ 10 سال کے اندر معاشرے کے کمزور طبقے نے سویلائزیشن کیسے ڈیولپ کی. آئیے اس سسٹم کو پڑھتے ہیں. وہاں پہ سوشل جسٹس کا نظام کیا تھا, وہاں پہ سوسائٹی کے اندر سب سے ضروری چیز فیملی ہوتی ہے, فیملیز کو پریزرو کس طرح سے کیا گیا تھا, عدالت کیسے کام کرتی تھی, معیشت کیسے کام کرتی تھی. ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ گلا شکوہ نہیں تھا, وہ اسٹیٹ پہ ڈیپینڈنٹ تھا, اسٹیٹ ذمہ داری لیتی تھی. جب آپ ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں آٹومیٹکلی محبت پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ جو ہمارے رسول تھے نا, یہ ان سے محبت صرف ثواب والی بات نہیں ہے, دیر از ایکچولی سولوشن. تو وہ گیپ آتا ہی نہیں جس کو کوئی آ کے ایکسپلوئٹ کرے. اہل بیت سے محبت, اب اگر آپ اہل بیت کی ساری ہسٹری کو دیکھتے ہیں, انہوں نے ہر زمانے کے حساب سے سلوشن آپ کو پرووائڈ کیا ہے. بے شک. ہر زمانے کے حساب سے. کیوں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کی محبت سکھاؤ؟ یہ آپ کے رول ماڈلز ہیں بات کے. تیسری چیز میں بہت معافی چاہتا ہوں, میرے ذہن سے نکل گئی ہے. اور ہمیں پھر یہ دین سارا ملا جو ہے پورا ایک صحابہ کے انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے, اس روایت کو پریزرو کیا گیا ہے. پھر آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں. وہ جو سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں, دیر از اے ریزن کہ وہ بنی تھی. تو ہم اگر اس طرح پروجیکٹ کے طور پہ بچوں کو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں نا, تو پھر وہ گیپ نہیں بنتا ہے. میں نے تو ہمارا یہ موضوع نہیں تھا, اس لیے بڑا مختصر کر کے میں اس کو آگے بڑھتا رہا. لیکن جب ہم یہ اتنی, میں نے ایسی بھی فیملیز دیکھی ہیں کہ جس میں بچے کو بتایا جاتا ہے یہ کام نہ کرو اللہ ناراض ہو جائیں گے. ٹوڈے اٹس فائن, ٹمورو اٹ وونٹ بی. اچھا. ظاہر سی بات ہے, آپ جب بچے کو سارا تربیت ڈر کی بیس پہ کر رہے ہیں, جب اللہ بشیرم و نذیرہ کا فارمولہ آپ کو دے رہا ہے, آپ کے پاس بشارت ہے ہی نہیں, آپ کے پاس صرف ڈر ہی ہے. جی بالکل. تو انسان کی نیچر ہے, اس کو ریوارڈ بھی اچھا لگتا ہے. جب آپ اس یہی کرتے رہیں گے, ایک ٹائم اگر بچہ آپ کا اتنا میچور ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ ناراض ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہو جائیں گے, اللہ, میری زندگی یہی ہے کہ میں اللہ کو خوش کرتے رہنا ہے. نہیں, آپ اسے اللہ کی اتنی محبت ڈالیں اس کے دل میں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے کرنا ہی ہے جو کچھ میں نے کرنا ہے, اللہ کی محبت اس کے اندر یہ احساس ڈیولپ. بہت خوب. دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو ڈو. اگر ہم یہ نہیں کریں گے, یہ گیپ رکھیں گے, تو پھر آ کے کوئی بلاسفیمر اس کو ایکسپلوئٹ کرے, یا کوئی اور آ کے ایکسپلوئٹ کرے. والدین, اگر بچہ والدین کی محبت کا الٹرنیٹیو کہیں باہر ڈھونڈ رہا ہے تو یہ بچے کا فیلئر نہیں ہے, یہ والدین کا کیا فیلئر بات ہے. اب چونکہ بات اس میں کچھ سماجی فیکٹرز کی طرف چلی گئی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ پھر لگے ہاتھ اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو فرما دیں کہ یہ جو پورنوگرافی بلاسفیمی تک جا رہا ہے, اس میں ہمارے معاشرتی کیا فیکٹرز ہیں, ان کو چیک ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر اوور آل آپ کیا کہیں گے؟ یہ ظاہر سی بات ہے. پاکستان میں دیکھیں مثال کے طور پہ جو رنگ فینسنگ وغیرہ اس طرح کی باتیں جو پہلے کی جا رہی تھی, آئی تھنک اس کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ ہر طرح کا کانٹینٹ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے. سزائیں, آپ ہر آدمی کو سزا نہیں دے سکتے ہیں, دیٹس ون تھنگ, لیکن آپ ایک سگنیفیکنٹ پورشن کو اگر آپ سزا دیتے ہیں اور سخت سزائیں دیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ عام طور پر لوگ تو پیچھے ویسے اسے ہٹتے ہیں. دوسرے, یہ جو جنسی ہیجان خیزی ہے کہ جس طرح سے سسٹم کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ
نکاح کو مشکل تر بنایا جاتا ہے قانونی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی. اور اب تو اور بن گیا. ہاں اب تو ایک قانون بھی اس پہ آ گیا ہے. 18 سال والی ابھی 2 دن پہلے آئی. ہاں جی. اور اس سے پھر یہ ہے کہ جو جنسی ہیجان خیزی ہے وہ ہمارا میڈیا کنٹینٹ نہیں کہ ہمارے کو ہولسٹک سسٹم نہیں ہے نا. ہولسٹک سسٹم اگر ہو تو پھر انیبل کیا جائے کہ لوگوں کو کس طرح سے ہم پریزرو کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے, بہت ضروری ہے ان کے لیے. ہمارے گھر والوں کو تو سوچنا ہی چاہیے نا, جو عام سوسائٹیز ہیں, کہ بھائی آپ نے جہیز اور اس طرح کی رسومات کو ایڈ کر کے نکاح کو اتنا آپ نے مشکل بنا دیا ہے. بذات خود یہ ایک بہت بری بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ملک کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے پابندیاں لگاتا ہے. جیسے یہ قانون بنتا ہے نا کہ آپ اپنے گھر کے سامنے گاڑی کو نہیں دھو سکتے, کہ پاکستان میں پانی کا بہت مسئلہ ہے کئی شہروں میں, تو آپ پابندی بھی آپ یہ نہیں کر سکتے. ایسے ہی جیسے وہ جو ون ڈش وغیرہ شادیوں والا سسٹم تھا نا, بڑا اچھا تھا, بہت اچھا تھا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی شادی کر کے بتا رہا ہوتا ہے جی میں نے اپنی شادی پہ 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. اس سے پاکستان میں ہزاروں شادیاں رک جاتی ہیں, اس لیے کہ یار جو انہوں نے کیا ہے اس کے قریب تو ہم لے کے آئیں. اس کو جونز افیکٹ ان سائیکالوجی. یا تو لوگ سائیکولوجیکلی اتنے مضبوط ہوں کہ کہیں کہ بھائی میں لعنت بھیجتا ہوں اس چیز پہ, جناب کسی آدمی نے کروڑ کیا ہے, 2 کروڑ کیا ہے, ارب کیا ہے, آئی ڈونٹ کیئر, میں نے سادگی سے اپنی شادی کرنی ختم. پلس کچھ پرومیننٹ لوگ معاشرے کے ایسے ہوں جو سوشل انفلوئنسرز جو ہوں, ان کو اس چیز پہ قائل کیا جائے کہ آپ سادگی سے شادی کریں اور اس کو گلوریفائی کیا جائے, پھر کہ آپ کسی کے لیے بہتر مثال بنیں. آپ سیلیبریٹیز جو ہوں, ایگزیکٹلی. اسٹیٹ بھی اپنا کام کرے, اسٹیٹ اپنا کام کرنے کے لیجسلیشن کے حوالے سے کرے, میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کرے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں جتنا بھی میڈیا ہمارا چل رہا ہے اس میں جنسی ہیجان خیزی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. پاکستان میں لوگ بھٹوں پہ کام نہیں کرتے کیا؟ زمینداری ختم ہو گئی ہے, سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ ڈفرینٹ جانراز ہے نا جس پہ ڈرامہ بن سکتا ہے. لیکن ہمارے ڈرامے میں صرف ایک ہی جانرا کیوں رہ گیا ہے کہ اس کی بیوی کا تعلق اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی ڈراموں میں دکھاتے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے. ڈو یو آنیسٹلی بلیو کہ پاکستان میں صرف یہی کچھ ہو رہا ہے؟ دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. تو یہ سارا ایک ہولسٹک سسٹم اگر ہو تو پھر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جب آپ سسٹم ایسا بنا دیں گے جس کی شکل یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے ایک جنسی ہیجان خیزی پیدا کی ہوئی ہے, شادی پہ قانونی اور معاشرتی طور پہ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے, اور لوگوں کو ایکسیس دے دیا ہے ہم نے کہ چلو ٹھیک ہے پھر آپ کی جتنی بھی ہیجان خیزی ہے وہ ادھر آپ ایک حرام کا ریلیشن شپ بنا لیں یا پورنوگرافک چلے جائیں. اور پورنوگرافی پرٹیکولرلی دیکھیں, ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ پورنوگرافی کو ہم ایک ایبہورنس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا پاکستان میں جیسے مرضی حالات ہوں, مردانہ طاقت کا بزنس جو ہے وہ بزنس ختم نہیں ہوتا. جی بالکل. پیپل آر ویری کانشیس اباؤٹ اٹ, پیپل آر ویری کانشیس اباؤٹ اٹ. جب آپ پورنوگرافی کو اس کے بارے میں ڈیٹا بتائیں, مثال کے طور پہ کہ 40% کے لگ بھگ مرد جو پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہیں وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہوتے ہیں جب وہ اپنے پارٹنر اپنی مسز کے پاس جاتے ہیں. دے کانٹ ایون پرفارم. از دیٹ سم تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو؟ تو جس ملک میں مردانہ طاقت کے لیے پوری انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے نا, اس ملک میں جو آپ کو بتائیں کہ اس سے آپ کی مردانہ طاقت ختم ہو رہی ہے, یو کین کریٹ سم, کچھ اس کو کرے نا. آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں مثال کے طور پہ, میں جاتا ہوں, چلیں یہ میری فیلڈ نہیں ہے, اگرچہ میں نے اس پہ پورا کورس ڈیولپ کیا ہے, لیکن اس کو پھر سرٹن وجوہات کے اس کے اندر بہت سینسٹیو انفارمیشن تھی, میں نے اس کو پبلک نہیں کیا. رائٹ. بٹ ایم تھنکنگ ٹو کریٹ اے ڈفرنٹ ورژن آف اٹ, کہ کم سے کم لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن می ایز این انڈیویجول. یہ صرف ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, ایکسائٹمنٹ کے جو کانسیکوینس ہے لوگوں کو آپ جب وہ بتانا شروع کریں کہ پھر کوئی بابا جس کا دیوار پہ اشتہار لگا ہوتا ہے اس کی دوائی کام نہیں کرے گی, بیکاز دس از واٹ اٹ از, یو کانٹ ریورس اٹ. تو اس طرح کا بھی آپ کانٹینٹ دیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ ڈویژنس پیدا کرنا شروع کر سکتے ہیں. آئی تھنک یونیورسٹیز نیڈ ٹو ٹیک لیڈنگ رول, کیونکہ زیادہ جو لوگ اس طرف جاتے ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز کے ہی لوگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کو یہ سسٹمیٹکلی بتانا شروع کریں کہ بیٹا 5-10 منٹ کی تمہاری یہ ایکسائٹمنٹ ہے جو تم وہاں پہ ویڈیو دیکھ رہے ہو, تم اسے مہینے میں کتنی دفعہ دیکھو گے؟ مجموعی طور پہ شاید تمہارا پورے مہینے میں 1, 2, 3, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 10 گھنٹے کا تم نے وہ کانٹینٹ دیکھ لیا ہے. ڈو یو تھنک اٹس ورتھ پیئنگ دا پرائز کہ 10 گھنٹے کی ایکسائٹمنٹ کے لیے تم نے اپنی پوری زندگی برباد کر لی ہے؟ وین یو میک اے ریشنل کیس لائک دیٹ, رائٹ, ویری ٹرو, تھنگز بیکم سلولی کہ بھائی ہمیں اس چیز سے, تو یہ ہولسٹک ایفرٹ ہونی چاہیے, اس کے بغیر مشکل ہے. ایک اور جو چیز اس میں سمجھ نہیں آ رہی فی الحال وہ یہ ہے کہ پورنوگرافک سائٹس ہیں وہ بے بہا ہے. اب وہ جو اب اس پورنوگرافک سائٹ پہ گیا تو کیا وہاں کوئی بہت ہی سنسٹر پلان کے تحت کیا کوئی
اس کی ایسی نظریاتی برین واشنگ کی وہاں چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو اس کو بہت انویزیبل طریقے سے ایک گستاخی کی طرف لے جاتی ہے. انویزیبل نہیں ہوتا، جس نے بھی کیا ہے اس نے ویزیبل، سارا اس کے سامنے موجود تھا، اس نے ایک کانشیس ڈیسیژن میک کیا ہے. یہ وکٹم نہیں ہے، یہ مجرم ہے. اچھا جی. سب ویزیبل تھا، صرف یہ تھا کہ انہوں نے دے ڈراپ دا بال ٹو دی ایکسٹینٹ کہ دے اسٹاپ کیئرنگ. لائک ورڈ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پورنوگرافی پہ وہ آ رہا ہے، لیٹ سے فار اے ایئر آ رہا ہے یا 5-6 ماہ سے ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، اور وہاں کیا وہ سب سے پہلے ابائے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی مقدس اوراق کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی یہ ہڈن کے اوپر تھوڑا کچھ بتائیے گا کہ یہ کیا. جو میں نے عرض کیا نا کہ جو ٹاسک دی جاتی ہے اس کے اندر ٹاسک ایسی ہوتی ہیں کہ بازار جاؤ، موبائل فون کا کیمرہ آن کرو، کہ حجابی خاتون ہے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرو، چھیڑ خانی کرو. اٹ کوڈ بی سم تھنگ کہ کوئی خاتون ہے، آپ اس کو فزیکلی ٹچ کر کے ریکارڈنگ کر کے یہاں پہ آپ اس طرح سے وہ، اور یہ ان کے چھوٹے لیول کی چیزیں ہیں. دس از what they call quite small. یہاں سے پھر وہ ٹاسک کرتے 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 وہ پھر آگے دوسری طرف سے لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو ایسی ایسی آفرز کر رہی ہوتی ہیں. وہ آڈیو ریکارڈنگز وغیرہ بھی اگر آپ سنیں تو میں نے اچھا یہ موجود ہے. یہ پھر کھل گئی بات نا، یہ تو بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھیں جو کہ وہ عرض کیا نا کہ جو نیچے سے اوپر تک لا رہا ہے. نہیں تو پورے جو میں اسٹرکچر کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے نا کہ پھر یہی لوگ بعد میں سینئر ہوتے ہیں، پھر یہ اور لوگوں سے ٹاسک کرا رہے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کم سے کم بھی یہ جو لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں، جو جس کا سب سے کم ٹائم ہے نا بلاسفیمی کانٹینٹ پروموٹ کرنے کا اور بھیجنے کا، وہ 6 مہینے ہے. جو زیادہ والے ہیں وہ سالوں پہ، تو وہ سالوں سے یہی کام کرتے رہے ہوں گے کہ جائیں گے کسی باحجاب خاتون کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی. نہیں بھائی، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کو جو پروگریشن جب ہوتی ہے تو وہ پھر وہی ان کے پھر مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں، وہی ٹاسک کرا رہے ہوتے ہیں. تو اسٹرکچر تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا چلے وہ پروگریشن ہو گئی، مینجمنٹ میں چلا گیا، تو کیا یہ کوئی منی بیکڈ ہے، منی بیس ہے کہ اس کو کچھ لاکھوں مل رہے ہیں تو وہ ادھر جا رہا ہے؟ کیونکہ اوبویسلی اس کی اپنی جب وہ جیسے طیب لڑکا ہے وہ پڑھ رہا تھا تو اوبویسلی آگے تو وہ اپنی ایجوکیشن بھی نہیں کنٹینیو کر سکا. تو اس میں یہ منی میکنگ کا کوئی ہے اس میں اسکیم؟ اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ ان کو پیسے ملتے تھے اور یہ اس لیے کرتے تھے یا ویسے کرتے تھے. آئی سسپیکٹ کہ یہ بات پیسے سے ہٹ کے ہوگی، اس لیے کہ جب آپ نے ڈیجیٹل دنیا میں پیسے دینا ہے تو ٹریکیبلٹی تو آئی جاتی ہے. دیکھیں انہوں نے کانٹینٹ شیئر کیا جی تو ڈیجیٹلی ٹریک ہوا تو یہ پکڑے گئے نا. بالکل. تو اگر پیسے ٹریک ہو جاتے ہیں تو پھر اس معاملے تو کہتے ہی ہیں کہ یو فالو دا منی. پیسے کی ٹریکیبلٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یو اسٹارٹ فالوئنگ دا منی، تو آپ تو پورا جو پیچھے سرغنہ گروپ بیٹھا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو میری سسپیشن یہ ہے کہ منی اوپر لیول پہ تو ضرور ہوگا، جن لوگوں کو تنخواہیں وغیرہ دی جاتی ہیں، اور سارا جو نیچے کے لوگ ہیں میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے. یعنی جو مجرم ہیں ان میں زیادہ تر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ منی انوالو ہو اس میں. جو پکڑے ہوئے ہیں جو لوگ، جی جی، اب ووڈنٹ نیسسریلی سے کہ ان کو کوئی ایسے پیسے وغیرہ ملتے ہوں گے، اور کم سے کم میں نے اپنی تحقیق میں کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ اس میں بہت سی ریکٹس ہیں انوالو ہیں، تو ہمارے جو ادارے ہیں بیسیکلی اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں ڈیفالٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کے لیے لائن آف ایکشن کیا ہونا I think they're doing well now. چاہیے؟ ڈو یو تھنک دیٹ؟ اتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں. بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ میں کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ناروے میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سب چیخ چلا رہے ہیں. تو ادارہ کوئی کام کر رہا ہے تو چیخ چلا رہے ہیں نا. 30 سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے، تعداد یہ 450 سے 700 تک گئی ہے. جب یہ شروع ہوئی تھی گرفتاریاں تو 15-20 لوگ وہاں سے کرتے یہاں تک آئی ہے. تو ادارہ تو بیسکلی یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے، آپ اس پہ یہ میجر کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک انہیں کرنا ہے. ان کا اپنا شکوہ ہو سکتا ہے کہ گھروں کے اندر آپ نے اپنے بچوں کو اتنا کیوں، ان کی تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ وہ اس حد تک گئیں، وہ ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہیں کہ ادارے کچھ نہیں کر رہے ہیں، دس از ناٹ سم تھنگ. اب اس وقت تو ادارے ہی تو ہیں جنہوں نے سارا کچھ یہاں تک وہ لے کے آئے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جو ایک ماتم ہوا $26,000 اکٹھا ہو رہا ہے فیکٹ فوکس پہ، اور یہ سارا ہے کہ کچھ ان کا کرو اور کچھ نہیں ہے تو ادارے کو ہی ملائن کرنا شروع کر دو کہ FIL بھی ملے ہوئے ہیں، فلاں بھی ملے ہوئے ہیں، فلاں بھی ملے ہوئے ہیں. بیوقوفوں سے کہانی بھی نہیں جڑتی ہے. کہتے ہیں سارے غریب بچے ہیں، غریب بچے ہیں تو FIA والے لوٹ کس کو رہے ہیں؟ $1 کا ایویڈنس کبھی سامنے نہیں آیا کہ کسی نے دیا ہوا ہو. وہ ان کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے اس کو بھی بدل دیا تھا، پھر کہانی بدل دی وہ بھی. تو اس میں پھر جو سب سے اہم بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کی اور ہماری ویڈیو اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ڈچ میں گرا ہوا ہے اور وہ اس بلاسفیمی میں انوالو ہے، آپ کو وہ سن رہا ہے، تو آپ اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کہ وہ ظاہری بات ہے پورن ایڈکشن سے واپس آنا
بہت مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے، جبکہ پاکستان کا سنا ہے کہ نمبر بھی نمبر 2 آتا ہے ورلڈ وائڈ اس کو دیکھنے میں. نہیں جھوٹ ہے یہ سب بکواس باتیں. یہ بھی بکواس باتیں ہیں. دیکھیں یہ بھی لیفٹ ونگ والے تو اس کو بڑے دھڑلے سے پھیلا رہے ہوتے ہیں. لیفٹ ونگ والے چلتے جو سنی سنائی پہ ہیں. یہ پاکستان کے ایک دو صحافی ہیں جنہوں نے کچھ غلط ٹرانسلیشن کی تھی جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پھیل گئی تھی. بھائی کسی آدمی کے پاس بھی یہ تو اکیڈیمک ریسرچ ہے نا. کوئی آدمی آج جا کے ریسرچ کر لے اس پہ کہ دنیا کے ہمیں ٹاپ 10 کنٹریز دکھائیں جہاں پہ پورنوگرافی زیادہ دیکھی جاتی ہے. پاکستان آپ کو ٹاپ 10 میں نہیں ملے گا. جو میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا شاید کچھ 27ویں 28ویں نمبر پہ، وہ بھی کچھ بڑے ڈیوبیس سے فگرز تھے. بھائی جس ملک میں آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 4-5 کروڑ بندہ انٹرنیٹ کا جس کو ایکسیس ہے، پتہ نہیں ہے کتنے کا عالم نور ڈالش ہو، لیکن عام طور پہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ چیخ رہے ہیں یار انٹرنیٹ عام نہیں ہے. بھائی انٹرنیٹ عام نہیں ہے تو امریکہ سے زیادہ جہاں پہ یہ پوری انڈسٹری وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، برطانیہ ہے، باقی یورپ ہے، پاکستان ان کو آؤٹ ڈو کرے گا. کامن سینس بھی ہوتا ہے. تو ہم نے بیسٹ وے سے ڈیبنک کر دیا اس کو. صرف کسی کے نے یہ بات سنی، نہ تحقیق نہ کوئی اور چیز. یہ دیکھیں یہ وہی طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ معتزلہ کی حکومت جو ہے وہ فال آف بغداد پہ ختم ہوئی تھی. سنی سنائی تھی نا، بس ٹھیک ہے چل گئی ہے. یہ وہی طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ امام غزالی کے درس کا جو نظام جو ان کا تھا، انسٹیٹیوٹ جو تھا، چونکہ اس کے نام کے اندر بھی جو ہے وہ نظامیہ تھا، دیر فور درس نظامی انہوں نے بنایا تھا. حالانکہ 500-600 سال کا فرق ہے. یہ سنی سنائی پہ چلنے والا طبقہ ہے. رینٹنگ کا نام کریٹیکل تھنکنگ رکھا ہوا ہے. بس غلط ٹرانسلیشن ایک دو صحافیوں سے ہوگی، انہوں نے بھی پڑھا نہیں، بس ٹھیک ہے شروع ہو جاؤ جی، پکے ہو جاؤ اسی چیز پہ. اسماعیل ہانیہ کے پاس $4 ارب تھے، کیا شور ٹھیک ہے لگے رہو، دنیا کو لگائے رکھو اسی کام پہ. تو یہ وہ بیوقوفوں کا ایک طبقہ ایسا ہے. لیکن جو آپ کا پہلا حصہ ہے نا سوال کا، کہ کوئی بھی آدمی اگر ایسا کام کر رہا ہے، وے آؤٹ کیا اس کے لیے؟ تم اس گندگی میں گر گئے ہو، تم پکڑے جاؤ، سزائے موت ہے. نہ پکڑے جاؤ تو اللہ عز و جل نے تمہیں ایک ایسی آفر کی ہے کہ اس سے بہتر آفر نہیں کی جا سکتی. سورہ زمر میں کی ہے، آیت نمبر 53 میں کی ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی ہے، جن کی شان میں تم گستاخی کر رہے ہو، کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں ان سے کہو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور اللہ نے یہاں پہ حد یہ ہے کہ ایون ہم کہتے ہیں شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یہاں پہ اللہ نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا ہوا. کچھ بھی تم سے ہو گیا ہے نا، تم اللہ کی طرف پلٹو. توبہ طائب کر گیا تو پھر تو شرک بھی معاف، صحیح زندگی جب واپس پلٹ گئے تو تم اگر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ اور جن تنہائیوں میں تم نے خود کو گرایا ہوا ان تنہائیوں کو پاک کرو. تم محنت طلب کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے. اس دنیا میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں نا، ان میں سے پھر کچھ نہ کچھ ایسے، میں مذہبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ اس دنیا میں اگر کوئی آدمی پکڑا، جیسے ایک آدمی تھا اس نے عدالت میں یہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی وہ نہیں پتہ جو میں نے کیا ہے، وہ میں اور میرا اللہ ہی جانتے ہیں. آپ مجھے سزائے موت دے دیں، اس دنیا میں اس حد تک ٹھیک ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. اب اللہ مجھے کیسے معاف کرے، میں نے اللہ سے کیسے معافی مانگنی ہے، وہ ایک اور بات ہے. تو اس کانٹیکس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں اگر سزائے موت ہو جاتی ہے، انسان اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، آگے اللہ نے اس کو معاف کرنا ہے کیسے. تو یہ اس حساب سے بھی بہتری ہے کہ چلو دنیا میں تمہیں اپنے جرم کی سزا ملی، ممکن ہے آگے کچھ تخفیف ہو جائے جی. لیکن اس دنیا میں تمہیں سزا بھی نہ ملے اور تم یہ حرکت چھوڑو بھی نہیں، تو تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، بہت شدید ہے. پلٹ آؤ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہے نہیں، معاف کیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کچھ بھی ہے، اینی تھنگ. حدیث قدسی ہے کہ تم گناہ کرو پھر معافی مانگو، گناہ کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تمہاری معافی چاہیے. سو لانگ ایز یو ڈو دیٹ، آفر از دیئر رائٹ اپ ٹو اے سرٹن ٹائم. اور وہ سرٹن ٹائم ہے کہ جب موت نظر آنا شروع ہو جائے پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے. یا اریسٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد بھی اس یعنی اس کے لیے اب کوئی پھر دنیا کا پروسیجر ہے، پھر وہ تو فالو کیا جائے گا نا. پھر میری لائن آف ایکشن سے ایک ایسا سا مرادی ہے کہ کوئی مثلا آپ کہیں کہ مثلا کیا کرے، وہ موبائل جو ہے نا وہ چھوڑ دے بٹنوں والے موبائل پہ، یعنی کوئی ٹاپ 5 یا ایسی کچھ اس کو لائن آف ایکشن کوئی بتائیے کہ مثلا وہ سب سے پہلے موبائل کو دور کر دے، در کو پھر اس کے بعد کیا کوئی فرینڈس کو دور کر دے، یا مثلا یہ بہت آپ نے کہا یہ شاید نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوگا لیکن کرنا تو ہے. نتیجہ آپ نے چینج کرنا ہے تو پروسیس چینج کرنا ہوگا نا. جی. تو آپ کو اس نتیجے تک جو پروسیس لے کے جا رہا ہے اس کے اندر آپ کا موبائل فون بھی ہے، آپ کے دوستوں کا سرکل بھی ہے. اس پروسیس کو چینج کریں گے تو نتیجہ چینج ہوگا. تھنکنگ بھی ہوگی، اب تھنکنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. آپ کی تھنکنگ کہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ آپ اپنے آگے پیچھے کے اسٹرکٹلی میں اس چیز کو فالو نہیں کرتا، بلیو نہیں کرتا، بٹ اٹس اے سیئنگ آؤٹ کہ آپ اپنے
لوگوں کے جن کے لوگوں کے ساتھ آپ بہت قریبی آپ کا تعلق ہے، آپ ان 5 لوگوں کی ایوریج ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس طبقے سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، اس پروسیس کو آپ چینج کر دیتے ہیں، تو نتیجہ تو کچھ نہ کچھ چینج ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ آپ ایک قدم اٹھائیں، دوسرا قدم اٹھائیں، تیسرا، آہستہ آہستہ کرتے 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 انسان نکل جاتا ہے. بٹ اٹ ریکوائرس اسٹیڈ فاسٹنس. ہماری کمیونٹی میں خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ وہ اس کو فور سائٹ کرتے ہوئے کیسے اپنے بچوں کو انشور کریں کہ میرا بچہ سیف گارڈ کیسے ہوگا اس وقت. گیپ نہ آنے دیں، جو آگے میں نے عرض کیا ہے، اس بات کو ہم ایڈریس کر چکے ہیں کہ گیپ نہ آنے دیں اپنے اور بچوں کے درمیان، کہ کوئی آ کے اس کو ایکسپلوئٹ کرے. بعد میں جو انسان دفاع ڈھونڈنا شروع کرے، علاج ڈھونڈنا شروع کرے، تو بہتر ہے کہ آپ پرہیز ہی ایسا رکھیں کہ آپ کے بچے اور آپ ہمیشہ ایک پیج پہ ہونے چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ ہم موبائل چھین لیں، یہ کر لیں. اس کو آپ کیا ریٹ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا موبائل چھیننا ممکن ہوگا کسی میں؟ اف یو تھنک کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے بچے کا موبائل فون آپ کیسے چھینیں اور کیوں چھینیں، ویری ٹرو، آئی ڈونٹ تھنک یو انڈرسٹینڈ دا پرابلم. ویری ٹرو، ویری لاجیکل. یور اے پیرنٹ. اب گھر کے اندر ریگولیٹ کریں چیزوں کو. گھر کے اندر ایک نظم ہونا چاہیے، ڈسپلن ہے جو باپ ماں سب کے اوپر ہونا چاہیے. گھر کے اندر ایک اسلامی ماحول ہونا چاہیے. فیملی کا کانسیپٹ سمجھائیں کہ دیکھیں ایک گھر کا قوام ہے، اس کے نیچے چیف آپریٹنگ آفیسر ہے جو آپ کی ماں ہے، باقی آپ سب کے اپنے اپنے حصے کے کام ہیں. ریلیجن آپ کے گھر کا پیراڈائم ہونا چاہیے. ڈو یو تھنک فون چھین لینا یہ اپنا سلوشن ہے؟ آپ سوئے ہوئے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، فون پھر اٹھا لیں گے. وہ یہ باہر سے چیزیں ٹھونسنے والی نہیں ہیں، یہ اندر سے انسپائر کرنے والی ہیں. اس کے لیے فوری رزلٹ کی توقع نہ کرے. اور عام طور پہ انسان فیل ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں جم میں گیا ہوں تو آج میرے مسل ہونے. ایسا نہیں ہے بھائی. اس کے لیے 3 سے 6 مہینے کا آپ ایک پروگریسو شفٹ لے کے آئیں. چھوٹے چھوٹے رول بنائیں کہ کھانا کھانے کے دوران کوئی فون یوز نہیں کرے گا، بہت خوب. صبح اٹھ کے فون یوز نہیں کرے گا. یہ 3-6 مہینے کا پلان بنائیں. آپ کے بچے کی زندگی کا معاملہ ہے. فرسٹریٹ نہ ہو کہ آپ کا بچہ ابھی فون یوز کرتا ہے، چھیننا مشکل ہے آپ کے لیے. ڈو سم تھنگ ایسا کہ اس کو بچے کو لگے کہ فون کا مالک میں نہیں ہوں، یہ چھینا جا سکتا ہے، پھر دے دیں اس کو. دیٹس فائن. لیکن پروگریسولی کہ وہ دن میں اگر 4 گھنٹے یوز کرتا ہے تو اس کو 3.5 پہ لے کے آئیں. اس آدھے گھنٹے کو کسی اچھی چیز سے فل کریں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ آج چیخنا آلٹرنیٹ ضرور دیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر کیسے، یعنی کم اپ ود انڈیجنس اینڈ انوویٹیو آئیڈیاز. ہر عورت کے گھر میں ایک علیحدہ وہ جنگ ہوگی، ایک علیحدہ سائیکی ہوگی بچوں کی. تو وہ پھر اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے کوئی ماسٹر پلان بنائے. دیکھیں ریلیجن ایک پیراڈائم ہے نا، جو آپ کے گھر میں نہیں آئے گا تو وہ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ. یعنی کہ وہ نہ موبائل چھیننا یا لاک کرنا یا اس پہ کچھ پروٹیکشن. حیرت کی بات یہ ہے نا کہ آپ دوسرے آدمی سے کہیں میں اپنے بچے کا موبائل کیسے چھینوں. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہر بات ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اسی طرح آبویسلی آپ کو اللہ نے سمپل میں نفسیات کا اور باقی دوسری چیزوں پہ آپ کو ایک کمانڈ دی ہے. جسٹ سے سمپل ڈونٹ فورس دا چینج، انسپائر اٹ. انسپائریشن کے لیے تو پھر سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنانا پڑے گا. بات ہے یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو آپ یہ کہیں کہ میں تو قرآن نے کیا یہ ریٹوریکل کوسچن نہیں اٹھایا کہ لوگوں کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام یور سیلف. بڑی عجیب بات ہوتی ہے. میں جو اسکولوں کی جو ٹیچنگ ٹریننگ وغیرہ جو چل رہی ہوتی ہے، پیرنٹس میں اور ٹیچرز میں جنگ چھڑی ہوئی ہے. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بچے حوالے کیا ہے، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں جناب 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے، 18 گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ 18 گھنٹے میں کچھ نہیں کر سکتے تو اب مسئلہ کیا ہے. ٹیچر بڑی اچھی بات بتا کے کہ ایسے کرنا چاہیے، وہ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. جب بچہ ٹیچر سے یہ سن کے کہ صفائی نصف ایمان ہے، زمین پہ چیز نہیں پھینکتے، جب وہ اپنے ٹیچر کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، گھر آ کے پیرنٹس کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وائی وڈ ہی کیئر. ٹیچر سے اچھی بات سن کے آیا، جھوٹ بولنا بری بات ہے. گھر آتا ہے، موبائل فون بجتا ہے، ابا جی بات نہیں کرنا چاہتے تو بیٹے سے کہتے ہیں کہ یار اس کو فون کر کے کہو ابو گھر پہ نہیں ہے. what exactly are you trying to achieve from that? تو اپنی ذات سے اسٹارٹ کرنا نا. when you become the role model everything changes. آپ سے گفتگو تو دل چاہے گا کہ لمبی سے لمبی ہوتی جائے. تو میں آپ سے پھر بھی آخری سوال اپنی اس پوڈ کاسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلامک اسکالرس اور جو علماء کرام ہیں، مساجد آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا رول ہے، تو اس چیز کے آگے بند باندھنے کے لیے رائٹ ونگ والوں میں سے علماء کرام اور جو دینی تحریکیں ہیں، خاص طور پہ ناموس رسالت پہ کام کرنے والی، ان کے میڈیا ان دونوں طبقات کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی اصل میں ہے کہ جس کی لیکنگ کی وجہ سے یہ سب اس وقت ہمارے اوپر ایک طوفان
اور یہ سیلاب ہمارے دروازے پہ آ کھڑا ہوا ہے؟ جو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جو لیگل پروسیس ہے یہ فالو ہونا چاہیے. علماء کو زیادہ فرنٹ پہ آنا چاہیے، اس لیے کہ جو بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ وغیرہ ہے وہ اس چیز کو بہت غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور کمیشن وغیرہ کی باتیں ایسی کہ ایک رستہ کھولے کہ یہ لوگ پاکستان سے بھاگ جائیں. آئی تھنک علماء دے ہیو ٹو کم فارورڈ اینڈ میک اٹ ایبسلیوٹلی کلیئر کہ یہ پاکستان میں ایکسیپٹ، یہ تو آپ ایک رستہ دینے والی بات ہے نا پھر سب کو. اور پھر جو وہ باقی چھپے ہوئے ہیں لوگ ہیں وہ سینکڑوں یا جو بھی سارا ہیں تو پھر پریسیڈنس بنا دیا نا جی آپ نے. بالکل. تو ایک تو یہ چیز. دوسری آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے، پینل ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ جو ٹریننگ پروگرامز ڈیولپ ہوں پیرنٹس کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے بھی، یونیورسٹیز کے لیے بھی. اور جیسے میں نے آگے کہا کہ فوری نتیجہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کیونکہ اسے فرسٹریشن آ جاتی ہے. 1 سال کا پلان بنائیں، ان میں لوگوں کو آپ انیبل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ نتیجے دیکھیں کہ اچھے ہوں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. تھینک یو جی. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج سب سے زبردست گفتگو کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ. اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ایک خفیہ نیٹ ورک ہے، اس میں آگے چل کے اللہ کرے کہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس میں یہود ہنود میں سے کون ہے، اور ادھر پاکستان میں اس میں منافقین میں سے، اور یہ حقوق انسانی کا جو نام یوز کرنے والے اپنی دنیا بنانے والا جو گروپس ہیں، یہ کون لوگ ہیں اس میں. لیکن بات یہی ہے کہ وہ پورنوگرافی کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کی شرم، حیا اور عقیدے کا قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے. اس کے لیے جو بات کرنی چاہیے وہ اتنی لیول پہ نہیں ہو رہی. ہم نے وہ بات آپ کے سامنے تیسری دفعہ رکھ دی ہے، اور آپ سب سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی انشاءاللہ اس پوری کوشش میں اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آج اس وقت بالکل ہر کام سے رک کے اگر ہم نے اس کے اوپر اپنی کوئی پلاننگ یا برین سٹارمنگ نہ کی، اور جیسے اس کے لیے جو چیز چاہیے، جیسے کیسر راجہ صاحب نے کہا، نفسیات دان چاہیے، علماء چاہیے، تو جب تک یہ مل کے اپنی کولیکٹیو ایفرٹ نہیں لگائیں گے تو بس یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو بلاسفیمی پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے، تو جو یہ منظر عام پہ آیا ہے، یہ 2025 پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ منظر عام پہ 2016 سے آ چکا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم کتنا اس کے بارے میں سوئے ہوئے تھے اور ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی پوڈ کاسٹ میں ایسے ہی اہم اور سلگتے موضوعوں پہ مل بیٹھ کر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.